بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، سامعین اور ناظرین، احباب نے مجھ سے آج کے دن سیرت کے اس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کا مطالبہ کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سیرت کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لائق نہیں پاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے متنوع پہلو، آپ کی کامل شخصیت، انقلابی شخصیت، ایسی انقلابی اور تاریخی شخصیت جس کی انقلابیت اور جس کی اہمیت اور جس کی افضلیت کی گواہی خود دشمنوں نے دی، دشمن بھی گواہی دیے بغیر نہ رہ سکے۔ ظاہر ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے علم چاہیے، فہم چاہیے، لیکن بہرحال ہیں تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے غلام، آپ کے غلاموں کے غلام، آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، تو ظاہر ہے کہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، آپ سے محبت ہے، آپ سے والہانہ تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مجلس میں بیٹھنا اور آپ کا ذکر کرنا اور آپ کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرنا اور اپنے اذہان کو جلا بخشنا، ظاہر ہے کہ یہ مطلوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہے، کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، کوئی سال خاص نہیں ہے۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ محقق مورخین کا کہنا یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور بعض مورخین کا کہنا ہے کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول کے متعلق جو قول ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، اس قول کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات تقریباً طے ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ بہرحال ہمیں آپ کی ولادت سے یا آپ کی وفات سے آپ کے ذکر کو نہیں جوڑنا ہے، ہمیں تو دراصل تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگیاں حضور پاک علیہ سیرت کا پرتو بن جائیں،
اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے ہی اس دنیا میں اجالے پھیلے، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے ہی اس دنیا سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے ہی رومن امپائر اور پرشین امپائر کا خاتمہ ہوا، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے ہی انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزادی ملی، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد کے بعد ہی عورتوں کو ان کے حقوق ملے، غلاموں کو ان کے حقوق ملے، بچوں کو ان کے حقوق ملے، عورتوں کو محبت ملی، بچوں کو شفقت ملی، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد کے بعد ہی دنیا کو آزادی کے معانی سمجھ میں آئے، دنیا کو عدل کے معانی سمجھ میں آئے، دنیا کو مساوات کے معانی سمجھ میں آئے، دنیا نے آپس میں انسانوں کا انسان ایک ساتھ کیسے رہیں، کیسے زندگی گزاریں، دنیا نے حضور پاک علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ ورنہ حضور کی آمد سے پہلے تو حال یہ تھا کہ کلیاں کھلنے سے پہلے مسل دی جاتی تھیں، اور پایا کرتے تھے، خائف رہا کرتی تھیں، عورتیں ایک استعمال کیے جانے والے سامان کی طرح سے ہوا کرتی تھیں۔ غلاموں کا یہ عالم تھا کہ بڑی بڑی حکومتوں کے عمائدین غلاموں کے جسموں میں آگ لگا دیا کرتے تھے، اور پھر اس کی روشنی میں کھانے کھایا کرتے تھے، دعوتیں اڑایا کرتے تھے۔ جب وہ کراہتا تھا، چیختا تھا، تو پھر ان عمائدین اور رؤساء اور بادشاہوں کے قہقہے نکلا کرتے تھے۔ امیر غریب کو کھا رہا تھا، لاقانونیت عام تھی، اخلاقی بیماریاں اپنے شباب پر پہنچ گئی تھیں، نہ کوئی بڑا تھا، نہ کوئی چھوٹا تھا، نہ کوئی بزرگ تھا، نہ کوئی ماں تھی اور نہ کوئی باپ تھا، سارے رشتوں کے تقدسات پامال ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو پوری کائنات روشنی سے اور نور سے بھر گئی۔ ولد الہدا فالکائنات ضیاء، نبی پاک علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو پوری کائنات منور ہو گئی، پوری کائنات آپ کی نبوت کی ذوفشانی سے روشن ہو گئی۔ حضور پاک علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو قیصر و کسریٰ کے محلوں کے کنگورے ہلنے لگے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو ظلم کانپنے لگا، تھرانے لگا۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ممکن ہوا۔ عجیب بات یہ ہے